موجود یو او دا فیسیلیټیشن تاسو ګوري ډیر بهترین دلته دی انتظامات کړی دي. دا وخت د اسلام آباد سینیئر جرنلسٹ زموږ ډیر ښه ملګری احمد منصور زموږ سره موجود دی. هغه سره خبرې کوي. احمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ زبردست، تھینک یو. بڑا اچھا موقع ہے کہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھنا اس میں سوالات بھی نہیں بنتے، بندہ اتنا ایوری بڈی از سو مچ ہیپی کہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. جتنے بھی سوالات میں نے پوچھے ہیں جس سے بھی ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بات ہو گئی، ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے بات ہو گئی، سب کہتے ہیں کہ اٹس اے گڈ فیلنگس. تو میں سوالات بھی ایسے نہیں پوچھتا کہ یار اس میں، کیونکہ سوالات تو بہت ہیں نیگیٹو پازیٹیو بہت ساری چیزیں، لیکن آج تھوڑا سا انوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. بہت ایک بڑی چیز ہو رہی ہے اسلام آباد میں. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ یہ جو اس کی اہمیت ہے وہ ایک تو یہ فورم ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایک اجلاس ہے، اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. وہ ایک چین اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ ایک فورم عالمی سطح پہ اپنی جگہ بنا رہا ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن ہمارے لیے تو منظر ہی کچھ مختلف ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتنا بڑا ایک ایونٹ یہاں ہمیں ملا، اس کی میزبانی، اور پاکستان جہاں پہ کھڑا تھا، جو ہمارے مسائل دنیا کے ساتھ ہم ڈھونڈ رہے تھے مواقع کہ ہم انگیج کریں، دو طرفہ جو معاملات ہیں، تو ہمیں اتنے بڑے لیول پہ میزبانی کرنے کے بعد اب جو ڈیلیگیشنز آئے ہیں یہاں پہ، جتنے جو دنیا میں دو بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کے پرائم منسٹرز ہیں یہاں پہ، روس اور چین. اچھا، روس کا جو وفد ہے وہ تو کتنے بندے ہیں ویسے؟ کوئی سر 300 کا وفد ہے. ابھی سب سے جو آخری جو جہاز لینڈ کیا ہے وہ ان کے جو پریمیئر ہے وہ آ رہے ہیں. وہ کیا رہا ہے احمد بھائی؟ اور اس میں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، 4 ان کے جو منسٹرز بھی ہیں، 58 جرنلسٹ ہیں رشین، 58 کی نمبرز آپ دیکھ لیں. یہ دوسرا بڑا ڈیلیگیشن ہے اس کانفرنس کا. پہلا جو ہے وہ چائنا کا ہے. اوبویسلی چائنا کا ہونا ہے کیونکہ وہ اس کے اصل اس میں ہے. تو یہ جو رشین آیا ہے ڈیلیگیشن، یہ صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے اس کو آپ نہ دیکھیں، اس کو آپ دیکھیں پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں، آپ اس حوالے سے اس کو ملائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بائی لیٹرل بھی ہے، بلکہ خیال کیا ہے، انفارمیشن ہے، اس میں دو طرفہ چیزیں آپ کو ایم او یوز ادھر بھی نظر آئیں گے، رشیا کے ساتھ بھی. اچھا، اس موقع پہ اب جو چین کے ساتھ آپ دیکھیں نئے جو ایم او یوز سارے سائن ہوئے اور سارا، تو پاکستان کو ایک نیا ایونیو مل رہا ہے دنیا کے ساتھ انگیج ہونے کا، اپنی شراکت داری کو وسعت دینے کا، ہمارے جو اپنا آپ دکھانے کا کہ بھائی ہم ایک امن، ترقی، خوشحالی، استحکام چاہتے ہیں. اور دیکھیں ہم ہیں پاکستان، ہمارے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، پولیٹیکل جو مسائل ہیں وہ بھی ہیں، یہاں پہ ٹیررزم کے ایشوز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن پاکستان ان سب چیزوں سے بہت آگے ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، اس خطے کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو یہ جو اجلاس ہے، یہ جو موقع ہے، یہ اس کا ثبوت ہم دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو اس میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں پوری دنیا کے جرنلسٹ آئے ہیں، وہ یہاں سے کیا تاثر لے کے جائیں گے؟ ایک پازیٹیو ایک چیز ہوگی نا. پھر ہمارا جو انٹریکشن، ہمارے جو میڈیا کے دوست ہم دوسروں سے مل رہے ہیں، انڈیا ایک جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا اس میں رول کہ ہمارے آپس میں کہیں پہ کسی فورم میں کوئی ملاقاتیں ہی نہیں ہیں. ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی طور پہ تعلقات بہت ہی لو پوزیشن پہ ہیں، نہ ہمارے وفود وہاں جاتے ہیں نہ ان کے آتے ہیں. لیکن اس اجلاس کی وجہ سے جے شنکر جو انڈین وزیر خارجہ ہے وہ آنے پہ مجبور ہوا. تو یہ ایک پازیٹیو سائنس ہے. بے شک اس نے صرف مسافہ کیا ہے، بے شک، لیکن بات اس سے آگے جا سکتی ہے نا. انڈیا اس کو کیسے استعمال کرتا ہے اس موقع کو، اور دونوں ملکوں کے درمیان. ویسے تو خیر یہ ایک فورم کے لیے آئے ہیں، یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی سفارتکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بائی لیٹرل اس کی کنورژن ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں ملکوں کو اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پہ بات چیت آگے جا سکتی ہے. جو مشترکہ معاملات ہیں کم از کم ان پہ تو کر لیں. آپ کے جو تنازعات ہیں چلو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تنازعات اتنے بڑے ہیں کہ ان کو ہم جب تک پہلے ان کو حل نہیں کرتے ہم کسی اور طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا احمد صاحب، میں ایک سوال تھا ذہن میں کہ آپ سے پوچھوں کہ مجھے کوئی خبر دے دے کہ کیا ہے خبر. آپ نے وہ یہ دے دی کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو آیا ہوا ہے رشیا کا، تو یہ صرف اس حوالے سے نہیں، دیر مسٹ بی اے لاٹ آف بائیلیٹرل تھنگز ایز ویل. چائنا کے ساتھ بھی ایسے ہے، دوسرے جو ممالک ہے، بیلورشیا ہے، اسی طرح جتنے بھی دوسرے سنٹلیشن ملک ہیں اس میں، ان کے ساتھ بھی کوئی امکانات، کیونکہ انڈیا کے بارے میں تو کلیئر ہے، دوسرے ممالک کو اگر اندر کی کوئی خبر ہو تو اگر آپ کے پاس، کیونکہ دیکھتے آئے ہیں کہ آپ اکثر ہمیں سناتے ہیں خبریں، تو یہ تو آپ نے ایک چیز بتا دی کہ یہ رشیا کا جو اتنا بڑا وفد ہے، اور صحافی تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، لیکن دوسرے جو ممالک ہیں سنٹرل ایشیا کے، ان میں سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز نکل سکتی ہے؟ بالکل نکل سکتی ہے. دیکھیں
اس کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ ہو گئی ایک اور بیلاروس کا وفد پاکستان موجود تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی ہماری جو ملٹری ٹو ملٹری جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہاں پہ ان کی انگیجمنٹ تھی. تو یعنی کہ ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ ہمارے دیگر جو وفود کے تبادلے ہیں, جو ایشوز ہیں, معاملات چل رہے ہیں. اب کرغزستان جو ہے پہلی دفعہ اس میں پاکستان میں اس کو میزبانی اس میں مل رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے صدر زرداری نے وزٹ کیا تاجکستان کا کیا یا کہاں کیا, میرے ذہن سے نام اس کا نکل گیا, ترکمانستان کا. اور وہاں پہ ہمیں وہاں سے کیا خبر ملتی ہے, وہاں پہ رشین جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن اور آصف علی زرداری ان کے درمیان ایک غیر رسمی ٹھیک ہے. اور یہ غیر رسمی ملاقات اچانک نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں اور آپ کا ہینڈ شیک ہو گیا, یہ مسٹ بھی یہ پلانڈ ہے. تو ہم بہت درست سمت میں جا رہے ہیں. پاکستان کو ابھی اسی چیز کی ضرورت تھی کہ ہم صرف امریکہ اور یورپ کی طرف نہ دیکھیں. ہمیں اب اوپن ہونا ہے, ہمیں دوسروں کی جو پراکسیز ہے اس سے نکلنا ہے, ہمیں ہر طرف جانا ہے. ہمیں رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ بڑھانا ہے, ہمیں ایران کے ساتھ, ہمیں سعودی عرب کے ساتھ, ہمیں جو یورپی ممالک ہیں, امریکہ ہے, جیسے وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ملک کے ساتھ بھی دشمنی کوئی ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ دوسرے وینیو کھولنے چاہیے, جس طرح آپ نے کہا کھولنا چاہیے. اصل میں جو دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں نا, وہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو ان کے وہ ہیں وہ کسی اور سے ملے بھی کیوں ہیں. ہمیں اس سے نکلنا تھا اور ہم اس سے نکل آئے ہیں. ورنہ پہلے آپ یاد کریں کہ ملائیشیا میں ایک کانفرنس تھی, ہم نہیں گئے تھے, عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. تو ہم اس وقت کمپرومائز پوزیشن میں تھے. آج پاکستان کمپرومائز نہیں ہے سفارتی لحاظ سے. آج وہ پوری دنیا میں ہر کسی کے ساتھ مل رہا ہے اپنے مفاد کو دیکھ کے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی بات ہے. احمد منصور صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, بڑی حوصلہ افزا آپ نے باتیں کی ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ, اگر خدا کرے کہ ایسا ہو جو آپ نے کہا ہے, اور لگ تو رہا ہے, بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ہے. آخر ایک سوال ایک دم سے ذہن میں آ گیا جاتے جاتے, یہ جو کچھ سیاسی اختلافات ہیں ہمارے, آج ویسے ایک احتجاج بھی ہونا تھا, الحمدللہ وہ چیز تو ٹل گئی, کیونکہ پتہ نہیں ایک میں وہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یار اتنے جو لوگ آئے ہیں کیا امپریشن لے کر جائیں گے, کہ آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور باہر یہ چیز ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے what is your take on that, جو اختلافات سیاسی ہمارے اپنے, اس کو دیکھ کے تو بندہ تھوڑا سا گین کر لے کہ یار یہ دیکھنا باہر دنیا میں ہمارا یہ تشخص ہے, آپس میں ہم بیٹھ جائیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی احتجاج ہوتے ہیں نا, اگر وہ سیاسی ہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دنیا میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, وہاں باہر کوئی احتجاج ہو, لیکن وہ کیا پورا من وہ احتجاج, یہ اس کو معذرت کے ساتھ احتجاج نہیں ہے. یہ اس کا ان کا ٹارگٹ کیا تھا کہ جب ہم آئیں تو یہاں کنٹینر ان کو لگانے پڑ جائیں, آنسو گیس کی شیلنگ ہو اور ڈسٹربنس ہو, اور یہ اس طرح کا ماحول وہ چاہ رہے تھے. اچھا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ 100%. اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہوئی تھی, تو ان کو یہ اجازت نہ دے کے ریاست نے یہ بالکل یہ صحیح کام کیا ہے اور یہ کرنا چاہیے. ہاں آپ کا پروٹیسٹ ہے, سیاسی ہے, آپ اپنی بات کریں, اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن یہ تو آپ تو آتے ہیں حملہ اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہے. اب یہ پھولوں سے سجایا ہوا ہے اسلام آباد کو, آپ نے میزبانوں کو خوش آمدید, آپ میزبان ہیں, مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے لائٹس لگائی ہوئی ہیں, کتنا خوبصورت مناظر ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو کیا امپریشن, یہ دیکھیں 1000 سے زیادہ مندوبین, اور یہ اپنے اپنے ممالک ہیں, اپنے علاقے ہیں, ان کے یہ نام ہیں, ان کی ویلیو ہے, یہ ایلیٹ ہیں, انہوں نے جا کے اپنے پورے معاشرے کو بتانا کہ پاکستان کیا ہے. تو اب جائیں گے تو مثبت ہوگا. اس لیے بہت پازیٹیو ہے, ہمیں اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے ایز اے نیشن بھی, اور تمام پولیٹیکل فورسز کو, تمام لیڈرشپ کو اس طرح کے معاملے میں کم از کم ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو پارٹی یہ نہیں کر رہی اس کو کان سے پکڑ کے سمجھانا چاہیے. بہت شکریہ احمد منصور صاحب, کہ تن کو سینئر صحافی احمد منصور زمن گڑے خمل گرے جی, کہ تن کو